اسلامی سال کا پہلا دن یہ ایک ایسی ہستی کی شہادت کا دن ہے کہ جن کا لقب فاروق ہے اور جن کی کنیت ابو حفص یعنی شیر ہے، اور جن کی ولادت 13 سال بعد عام الفیل کے ہاتھی والے واقعے کے 13 سال بعد ہوتی ہے، اور ان کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ جو سخت ہیں وہ عمر ہیں، اللہ کے معاملے میں، لیکن اپنے معاملے میں نہیں۔ آپ جب خلیفہ بنے آپ نے فرمایا کہ میں سال میں صرف 2 کپڑے لوں گا، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں، اور اس وقت چونکہ جو ہے وہ سارے معاملات ہوتے تھے اور جو ہے وہ اتنی آسانیاں نہیں ہوتی تھیں تو لوگوں کے کپڑے جلدی پھٹ جایا کرتے تھے، لیکن عمر فاروق فرماتے ہیں، انس فرماتے ہیں، حضرت انس کہ میں نے دیکھا حضرت عمر منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے کپڑوں پر 12 پیون لگے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والے وہی کھانا کھائیں گے جو عام مسلمان کے گھر کا کھانا جاتا ہے۔ آپ نے ایک بچی کو دیکھا انتہائی کمزور ہے، فرمایا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ تو بتایا کہ یہ حضور آپ کی پرپوتی ہے۔ تو فرمایا کمزور کیوں ہیں؟ کہا آپ جتنا کھانا ہم کو دیتے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ اتنے ہم کمزور ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ، کیا میں تم کو تمہاری ضرورت سے زیادہ دوں؟ تم کو تمہاری ضرورت سے زیادہ میں نہیں دوں گا، جتنا مسلمانوں کو ملتا ہے اتنا تمہیں ہی ملے گا۔ اور ایک سال ایسا آیا جو مدینہ منورہ میں طاعون پھیل گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال جو ہے روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے، تو لوگوں نے عرض کی حضور تیل سے روٹی کون کھائے؟ فرمایا کہ میں یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میری رعایا بھوکی رہے اور میں پیٹ بھر کے مزے سے کھانا کھاؤں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ آپ کے جو آنسوؤں پر، آپ کے گالوں پر کالے آنسوؤں کے نشان بن چکے تھے، آپ اتنے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رات کو اپنا بھیس بدل کر مدینہ منورہ کا جو ہے وہ پورے اپنے علاقے کا، اپنے پورے حکومت کا جو ہے وہ اپنی رعایا کا معاملہ دیکھنے کے لیے کون کیا پریشان ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آپ بھیس بدل کر نکل آتے۔ اور ایک فرمایا کہ حضرت عمر فاروق جب اپنے سارے معاملات سے فارغ ہو جاتے نا رات کو، جب سب کی خبر دیکھ لیتے کہ کون کیا ہے، کہ کیا معاملات ہیں، آپ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ اور ایک دفعہ آپ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ گشت فرما رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا جو رو رہی ہے اور درد ذاہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا اے بہن کیوں روتی ہو؟ کہا کہ میں کیوں نہ رہوں کہ اس وقت میرے پاس میرا اس معاملے میں مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رو پڑتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی نیکی ایسی کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکو؟ تو آپ فرماتے ہیں چلو آج اللہ کی بارگاہ میں نیکی کمانے کا دن ہے۔ اپنی زوجہ کو لے کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ عورت ہے، اس کے دایا کا فریضہ سر انجام دو۔ اور آپ اس عورت کے شوہر کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ شوہر اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق ہے، وہ آپ سے عام بندہ سمجھ کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق کی زوجہ آ کے فرماتی ہیں مبارک ہو امیر المؤمنین، بیٹا ہوا ہے۔ وہ شخص حیران رہ جاتا ہے کہ میرے برابر میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا یہ وقت کا امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب مدینہ منورہ میں آپ پورے اپنے رعایا میں گشت فرما رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ وہاں پہ روشنی جل رہی ہے، رات کا وقت ہے۔ فرمایا یہاں روشنی کیوں جل رہی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کوئی قافلہ رکنے آیا ہے؟ کہتے ہیں وہاں ہم چل دیے، اور فرمایا کہ حضرت اسلم حضرت عمر فاروق کے غلام آپ کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں تو دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ کیا میں اندر آ جاؤں بہن؟ وہ کہتی ہے پریشان لہجے میں آنا ہے تو آؤ ورنہ چلے جاؤ۔ وہ اندر آتے ہیں، فرماتے ہیں بہن یہ بچے تیرے کیوں روتے ہیں؟ یہ رات کے اس وقت تم یہ کیا کرتی ہو کہ گھر میں جو ہے وہ روشنی جل رہی ہے؟ یعنی اس وقت جو ہے وہ سب آرام کر رہے ہوتے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں کافی عرصے سے کھانے کو نہیں ہے، اور یہ بچے
بھوک سے بلک رہے ہیں اور اس ہانڈی میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی اور پتھر کے، میں اس میں چمچہ چلاتی ہوں اور آگ جلاتی ہوں، یہ کرنے کے لیے تاکہ میرے بچے یہ دیکھیں کہ ماں کھانا پکا رہی ہے، ان کو صبر آ جائے، اور پھر یہ صبر آ جائے تو پھر یہ صبر کرتے کرتے سو جائیں۔ حضرت عمر فاروق واپس جاتے ہیں، بیت المال سے آپ سامان اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے غلام سے کہتے ہیں میرے پیٹ پر لاد دے۔ وہ کہتا ہے حضور آپ امیر المؤمنین ہیں، یہ کام میں کر دوں؟ عمر فاروق کیا فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا؟ فرمایا قیامت کے دن حضور کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ بوجھ اٹھانے سے مراد یہ کہ جو گناہ گار ہوں گے وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ حضرت عمر فاروق ہیں یہ، اس کے باوجود یہ شان ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا، یہ بوجھ آج مجھے اپنا خود ہی اٹھانے دے۔ لے کر جاتے ہیں اور کھانا خود اپنے ہاتھ سے بنا کر کہتے ہیں لاؤ اپنا پیالہ پیش کرو، میں تمہارے پیالے میں کھانا ڈال دوں، بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ ایسی حکمرانی آپ فرماتے ہیں کہ جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ اور ایک واقعہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر فاروق گلیوں میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ عرض کی حضور امیر المؤمنین یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کہاں کیا جا رہے ہیں؟ فرمایا بیت المال میں ایک اونٹ نہیں مل رہا، وہ اونٹ میں تلاش کر رہا ہوں، کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے فرمایا اے امیر المؤمنین عمر فاروق، آپ نے تو اپنے بعد آنے والوں کو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ آپ جیسا عدل کون کر سکے گا۔ اور آپ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ نے عمر کے دل پر اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ جب حق دل پر جاری ہوگا تو پھر پورے جسم پر جاری ہوگا، کہ جب کوئی چیز دل پر لگتی ہے تو وہ پورے جسم پہ لگتی ہے، کہ دل ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک، جب دل خراب پورا دل خراب۔ جب دل پر حق جاری اللہ نے کر دیا ہے تو پھر آپ حق چیز دیکھیں گے، حق چیز سنیں گے، حق کام کریں گے اور حق چیز کی طرف ہی جائیں گے۔ اور فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ایک شخص بات کر رہا تھا، عمر فاروق اس کی بات سنتے رہے۔ کچھ باتوں پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ مت کہہ، تو نے جھوٹ بولی یہ بات۔ اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کہا میں نے جو کچھ کہا سچ کہا، آپ نے خاموشی سے سن لیا۔ جو میں نے جھوٹ کہا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں نے یہ جھوٹ کہا ہے؟ کہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تقدیر کے بارے میں کوئی بندے کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اگر مومن کی فراست ہو اگر تو کافی ہے اشارہ۔ لیکن جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ اللہ کے عطا کیے سے وہ پھر جو ہے وہ آگے کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم ارزق شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھ کو اپنی راہ میں شہید ہونے والا بنا، لیکن کہاں؟ وجعل موتی فی بلد رسولک، لیکن اپنے نبی علیہ السلام کے پیارے شہر مدینہ منورہ میں مجھے موت دینا۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ آپ کو ایک ابو لولو فیروز میں محراب سے نکل کر آپ کے جو ہے وہ خنجر جو ہے وہ اس کو زہر آلود حضرت عمر فاروق کو اس کی ضربے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق جو ہے وہ جب زمین پہ گرنے لگتے ہیں، تشریف لانے لگتے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیتے ہیں کہ میرا نماز مکمل کراؤ، سب کی نماز کہیں فاسد نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کو جب بعد میں افاقہ ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق اس وقت زخمی ہیں اتنے، اس کے باوجود آپ اپنی نماز کو وقت پر، فجر کی نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اور جب جو ہے وہ دنیا سے جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اے عبداللہ میرے بیٹے جاؤ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے عرض کرو کہ جو حضور علیہ السلام کی مبارک روضہ ہے اس میں مجھے بھی جگہ دے دیں، اور یہ کہنا کہ میرا نام امیر المؤمنین مت لینا، بلکہ کہنا کہ عمر بن خطاب حضور علیہ السلام کے روضے میں آپ سے جگہ مانگتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ہے وہ وہاں جب آپ تشریف لاتے ہیں روضہ مبارکہ میں، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل کی صحیح حدیث ہے کہ میں جب تک میرے والد صاحب اور جب تک میرے سرتاج حضور علیہ السلام تھے اور جب تک ابو بکر صدیق تھے، تب تک میں مبارک روضے میں آتی جاتی تھی بے پرواہ، لیکن جب سے عمر فاروق آئے ہیں نا تب سے میں مکمل پردہ کر کے جاتی ہوں۔ کہ ام المؤمنین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو دنیا میں جو اللہ والے ہوتے ہیں جب یہ
اپنی قبروں میں جاتے ہیں تو پھر یہ زندہ ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو ان کی قبروں پر آئے ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔